لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وصحبه أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقيل للناس هل أنتم مجتمعون لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين فلما جاء السحرة قالوا لفرعون أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين قال لهم موسى ألقوا وأنتم ملقون فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون فألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم أجمعين قالوا لا ضير إنا إلى ربنا منقلبون إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا إن كنا أول المؤمنين اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک من زانت بہ البصر. یہ آیات مبارکہ سورہ شعراء کی ہیں، 19ویں پارے میں ہیں، اور حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کا اور فرعون کے جادوگروں کا مقابلہ جو ہوا تھا اور اس کے جو اثرات و ثمرات تھے ان کو بیان فرماتی ہے. انسان اللہ کریم کی ایک بہت ہی خوبصورت، بہت ہی شاندار اور بے شمار پہلو رکھنے والی ملٹی ڈائمینشن مخلوق. اس کا وجود مادے سے بنایا گیا. اس میں روح اللہ کریم نے پھونکی، قل الروح من امر ربی، روح امر ربی میں سے، اور امر صفت ہے اللہ کی. اب اس سے آگے کہ یہ عالم امر سے یا امر الہی سے روح کی تخلیق کیسی ہوئی یا انسان میں کیسے آئی، بلکہ ایک جگہ قرآن کریم فرماتا ہے وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، میں نے اس میں اپنی روح پھونک دی. اب اگر روحی کہا جائے یہ بھی صفات الہی میں سے بنتی ہے، امر بھی صفات الہی میں سے ہے. جس طرح اس کی ذات قدیم ہے اس کی صفات بھی قدیم ہے. تو یہ ایک عجیب آمیزہ تیار ہوا کہ جس کا وجود مادی ہے، جو مادہ سب سے نیچے ہے، اور اس میں جو روح ہے اس کا تعلق امر الہی یا عالم امر سے ہے، جو ساری خلقت سے جہاں مخلوق کی حدود ختم ہوتی ہیں وہاں سے امر کی حدود شروع ہوتی ہیں. سب مخلوق سے بالا تر ہے. جتنے اوصاف مادی تھے، جتنی ضروریات مادی تھیں اور جتنے کمالات مادی تھے، ان سب کا مرکز انسانی ذہن کو، عقل کو بنا دیا. عقل خود مادی ہے، اور جو روح ڈالی گئی اس میں، جتنے کمالات روحانی تھے، جتنے عجائبات کا تعلق روح سے، روحانیت سے تھا،
ان کا مرکز قلب کو بنا دیا۔ ہمارے عہد کی ایک مصیبت یہ ہے کہ ہمارے اکثر و بیشتر بڑے پائے کے علماء کرام جو ہیں اور جن کا علمی پایہ بہت بلند ہے، اگر انہوں نے کہیں سے روحانیت کا تعارف یا روحانیت کی تعلیم یا روحانیت پہ محنت نہیں کی اور برکات حاصل نہیں کی، تو پھر وہ ایر پھیر کر ساری باتوں کو عقل پہ لے آتے ہیں۔ ہاں، تاکہ میں خود یہ سن رہا تھا، ایک بہت بڑے عالم ہیں، بین الاقوامی طور پر سنے جاتے ہیں، تو وہ یہ فرما رہے تھے کہ قرآن نے جہاں قلب کا نام لیا ہے تو قلب سے مراد بھی عقل ہی ہے۔ جی، قرآن نے جب آنکھ کی بات کی تو فرمایا افلا تبصرون، کیا تم دیکھتے نہیں ہو؟ جب عقل کی بات کی تو فرمایا افلا تعقلون، عقل کی بات بھی کی، آنکھوں کی بات بھی کی، تدبر کی بات بھی کی، تفکر کی بات بھی کی، تو قرآن حکیم کو قلب کو عقل کہنے کی کیا ضرورت تھی، یا عقل کو قلب کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ مسئلہ یہاں اٹکتا ہے کہ دنیاوی امور میں جب ہم آتے ہیں تو ایک شخص نے اگر ڈرائیونگ نہیں جانتا وہ اور بہت بڑا فاضل ہے تو وہ گاڑی کے اسٹیئرنگ پہ نہیں بیٹھتا، اور اسے یہ اقرار کرتے ہوئے کوئی جھجک بھی نہیں ہوتی کہ بھئی مجھے یہ گاڑی چلانا نہیں آتا، وہ کہہ دیتا ہے یہ مجھے نہیں آتا۔ آپ کسی بڑے سے بڑے فاضل سے کہیں کہ آپ جہاز اڑائیے، وہ کہہ دیتے ہیں پاگل ہوں، مجھے جہاز اڑانا میں نے دیکھا ہی نہیں کیسے اڑتے، میں کیوں اڑاؤں؟ دینی معاملے میں جب ہم آتے ہیں تو جو بھی 4 کتابیں پڑھ جاتے ہیں پھر وہ سمجھتا ہے کہ سارے کے سارے علوم وہی کچھ ہیں جو میں جانتا ہوں۔ اب کوئی بہت بڑا عالم ہو گیا، بہت زیادہ کتابیں پڑھ لی، بہت زیادہ علوم جمع کر لیے، لیکن روحانیت ایک الگ درس ہے، اس کا ایک الگ مدرسہ ہے، اور اس کی بنیاد برکات نبوی پر ہے، جبکہ سارے علوم کی بنیاد تعلیمات نبوی پر ہے۔ تعلیمات الگ سے ہیں، برکات الگ سے ہیں۔ جہاں فرائض نبوت گنوائے گئے قرآن حکیم میں تو فرمایا گیا یتلو علیہم آیاتہ، پہلا فریضہ نبوت ہے کہ اللہ کے احکام بندوں تک پہنچاتا، اللہ کی باتیں بندوں کو سناتا۔ وَيُزَكِّيهِمْ، دوسرا فریضہ نبوت ہے کہ ان کا تزکیہ فرماتا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ یہاں تزکیے سے مراد ظاہری بدن کا تزکیہ نہیں ہے، بلکہ روح کا، روحانیت کا، باطن کا تزکیہ ہے۔ اخلاق رذیلہ ان سے کٹ جاتے ہیں اور خصائل بہترین، برائی نیکی میں بدل جاتی ہے، جہالت علم میں بدل جاتی ہے، چور منصف بن جاتے ہیں۔ اس کے بعد یعلمہم الکتاب والحکمہ، پھر انہیں کتاب سکھاتا ہے، اور کتاب کے بعد حکمت، دانائی، اس کتاب کے مفاہیم اور تفسیر۔ دعوت اللہ، تزکیہ، قرآن کی تعلیم اور حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قرآن کی تشریح۔ تو گویا تعلیم کتاب و حکمت کو تزکیہ کے بعد رکھنے سے حاصل یہ ہوتا ہے کہ تزکیہ ہو جائے تو تعلیم کتاب و حکمت حال بن جاتی ہے۔ جو علم کسی کو حاصل ہوتا ہے اس کے مطابق اس کا حال تبدیل ہوتا جاتا ہے۔ جس طرح صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے ہے کہ وہ منتظر رہتے تھے کہ اب اگلی وحی کیا آتی ہے کہ ہم اس کے مطابق، کس حکم کے مطابق آتی ہے، کس کام کے متعلق آتی ہے کہ اب اس کے مطابق ہم اگلا کام شروع کریں۔ یعنی انتظار وحی کا اس لیے ہوتا تھا کہ زندگی کے کون سے امر پہ اب حکم الہی نازل ہوتا ہے کہ ہم اپنی زندگی کے اس حصے کو بھی اللہ کے احکام کے مطابق ڈالیں، اس لیے کہ ان کا تزکیہ ہو چکا۔ اور اگر تزکیہ نصیب نہیں ہوتا تو تعلیم خبر ہوتی ہے، حال نہیں بنتی۔ بڑے سے بڑا عالم بے شمار باتیں جانتا ہے
لیکن اس کا کردار ان باتوں کے مطابق نہیں ہے۔ ہمارے سامنے جو الزام تراشی علماء پہ آتی ہے، اور ہر طبقے میں زندگی کے ہر شعبے میں ہر قسم کے لوگ ہیں، اسی طرح علماء میں بھی ایسے ہیں جن پر تنقید کی جا سکتی ہے یا جن کا کردار صحیح نہیں ہے۔ تو یہ جو قیمتاً فتوے بیچ دیتے ہیں اور جان رہے ہوتے ہیں کہ ہم حلال کو حرام کہہ رہے ہیں، حرام کو حلال کہہ رہے ہیں، یا حکومتوں کو خوش کرنے کے لیے یا کوئی مفادات لینے کے، تو کیا یہ لوگ پڑھے لکھے نہیں ہوتے؟ بڑے بڑے نام ہوتے ہیں، علم ہوتا ہے، جانتے ہوتے ہیں، تو پھر ایسا کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ علم کال تک رہتا ہے، حال نہیں بنتا۔ معلومات کا ذخیرہ ہوتا ہے لیکن کردار اس سانچے میں نہیں ڈلتا۔ تو یہ دو قوتیں ہیں انسان میں، ایک اس کی عقل ہے، عقل سے وہ ایجادات بھی کرتا ہے۔ اب کسی چیز کو ایجاد کرنے کے لیے ایمان شرط تو نہیں ہے، عقل تو مومن میں بھی ہے، کافر میں بھی ہے۔ دنیا کی بہترین ایجادات جو ہیں ان کے موجد مسلمان ہیں، اور ساری سائنس کے موجد مسلمان ہیں۔ ابتدا مسلمانوں نے کی، جب مسلمان سائنس کے اصول وضع کر رہے تھے تب یورپ تاریکی میں تھا اور جہالت میں تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ مسلمان عملی زندگی سے دور ہوتے گئے اور ان کے بنائے ہوئے قواعد و ضوابط کو اہل یورپ نے اپنا کر اسے مزید ترقی دی۔ آج اس پہ وہ فخر کرتے ہیں کہ یہ ایجاد ہی ہماری ہے، حالانکہ حقیقت یہ نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ساری سائنس کی بنیاد، تمام سائنسی علوم کی بنیاد مسلمانوں نے رکھی، تمام ایجادات کی بنیاد مسلمانوں نے رکھی۔ اور جب مسلمان ایجادات کر رہے تھے اس وقت یورپ واشی تھا، ان پڑھ تھا، جاہل تھا اور تاریکی میں گھرا ہوا۔ لیکن سائنسی علوم کا تعلق عقل انسانی سے تھا۔ اگر غیر مسلم نے بھی وہ اصول اپنائے، اس میں مزید بہتری کی، تو بے شمار چیزیں اس نے بھی عجائبات ایجاد کر دی۔ آج کی دنیا میں آپ دیکھیں تو ٹیلی ویژن ایک کھلونا بن گیا ہے، حالانکہ ایسی عجیب چیز ہے کہ روئے زمین کو آپ کے سامنے رکھ دیتا ہے۔ انٹرنیٹ کو دیکھ لیں، آج یہ بچے بھی انٹرنیٹ سے کھیل رہے ہیں، لیکن یہ ایسی چیز ہے کہ میں بات یہاں آپ کے ساتھ کر رہا ہوں اور جاپان سے امریکہ تک ساتھی سن رہے ہیں۔ تو اگر اس پہ ذرا سا غور کیا جائے تو بہت بڑی بات ہے، لیکن چونکہ عام ہو گئی سبھی، یہ ساری عقل کی